بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمت کا اندازہ اس وقت تک مشکل ہے جب تک کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے مذاہب اور نظریات پر ایک نظر نہ ڈالی جائے، اور سابق میں جتنے مذاہب بھی صفحہ عرض پر رونما ہوئے وہ سب کے سب مذہب اور سماجی حیات کے درمیان ایک ناقابل عبور خلیج حائل رکھتے تھے۔ یہ نظریہ مذہب کی روح رواں تھا، چاہے بدھ مت ہو یا چین مت، مذہب زرتشت ہو یا عیسائیت، ہر ایک مکتی یا نروان حاصل کرنے کے لیے سماجی زندگی کو تج دینا ضروری سمجھتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ دین و دیانت فقط چند لوگوں کا حصہ تھا۔ ستم یہ تھا کہ دولت صرف حکمران طبقہ کے ہاتھ رہتی تھی اور نسل آدم کی باری جمعیت ان کے مظالم کا مسلسل شکار رہتی تھی، جس پر آشوب زمانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں بھارت کی حکومتیں ہولناک انقلابات سے گزر رہی تھی۔ ایران میں مجوسی حکومت کا عمل دخل تھا، عرب، ایشیا اور یورپ کے اکثر ممالک سلطنت آریہ کے زیر نگی تھے۔ دنیا رومیوں کی عیش پسندی اور ان کے حاکموں کی جبر و استبداد سے تنگ آ چکی تھی۔ ایران مجوسیوں کی حوث پرستی کا شکار تھا اور خود عرب میں کفر شرک کا دورہ تھا۔ جہالت اور خود پرستی کا یہ عالم تھا کہ عرب کی اصطلاح میں اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ الغرض دنیا ذہنی اور سیاسی کشمکش میں مبتلا تھی اور ایک ہادی کی ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ ناگہاں مکہ معظمہ میں عام روایات کے مطابق 12 ربیع الاول کی صبح کو خواجہ عبد المطلب پاسبان کعبہ کے فرزند عبداللہ کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جولائی 569 میں ہوئی۔ اکثر روایتوں کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حمل میں ہی تھے تو یتیم ہو گئے تھے، لیکن ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش باپ کی وفات سے پہلے ہوئی۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق آپ کو ایک صحرا نشین دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس شہر میں تشریف لائے تو والدہ آپ کو مدینہ لے گئی، جہاں بستی نجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا۔ 1 ماہ کے بعد جب واپس مکہ کو روانہ ہوئے تو راستہ میں راہ ابوا کے مقام پر والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 6 برس ہوگی۔ اس نوعمری میں والدہ کی دائمی جدائی کتنی جگر پاش ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ زندگی میں جب بھی ابوا سے گزرتے تو ماں کی قبر پر حاضری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پر آتا۔ جب کسی طرح مکہ واپس پہنچے تو 108 سال کے بوڑھے دادا نے سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت مندی، اطاعت شعاری اور مستعدی و ذہانت نے بھی دادا کو بہت متاثر کیا۔ دادا کی شفقت و محبت کے سائے میں صرف 2 سال ہی گزرے تھے کہ قدرت نے ایک اور صدمے سے دوچار کر دیا۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب نے اٹھائی۔ حضور نے اپنے چچا کی کثیر العیالی اور کمزور مالی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنی بساط بھر روزی کمانے کا فیصلہ کیا اور معمولی اجرت پر شہر والوں کی بکریاں چرانے لگے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 40 بکریاں ہو گئی اور کچھ چچا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے اتنی محبت تھی کہ شہر میں بہت کم جاتے اور رات دن صحرا کی کھلی فضا میں زندگی بسر کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوعمری میں ہی اپنا کچھ سامان خرید کر دوسرے شہروں کو جانے والے کارواں کے حوالے کر دیتے۔ چنانچہ ایسے ہی ایک شخص قیس بن الصائب سے روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ساجی نہیں پایا۔ اگر ہم ان کا سامان لے کر جاتے تو واپسی پر ہمارا استقبال کر کے صرف ہماری خیر و عافیت پوچھتے اور چلے جاتے، اور بعد میں ہمارے حساب دینے پر قطعاً تقرار اور حجت نہ کرتے۔ حالانکہ دیگر لوگ سب سے پہلے بات صرف اپنے مال کی کیفیت کے متعلق پوچھتے، اور اس کے برخلاف اگر خود وہ ہمارا سامان لے کر جاتے تو واپسی پر جب تک پائی بے باک نہ کر لیتے گھر نہ جاتے۔ اس لیے ہم میں وہ الامین کے لقب سے معروف تھے۔ اس زمانے کی ایک مشہور دولت مند تاجرہ بی بی خدیجہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے چھوٹے چھوٹے سفروں پر بھیجا اور ان کی خوش معاملگی کی وجہ سے پھر سے مختلف شہروں کی طرف سامان تجارت دے کر بھی بھیجا، اور بی بی خدیجہ نے ہر سفر کے بعد آپ کو 1 اونٹ معاوضے میں دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام اور دیانتداری کی وجہ سے بی بی خدیجہ کو توقع سے زیادہ منافع ہوا تو وہ بھی خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا معاوضہ دیا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ نے بی بی خدیجہ سے نکاح فرمایا۔
شادی کے بعد اور نبوت سے پہلے 15 سالہ زندگی کیسے گزری، اس کا اندازہ ایک عین شاہد کے چند جملوں سے ہو جاتا ہے۔ جب نبوت کے ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ سی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی بی خدیجہ فرمایا کرتی تھی، اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو آفات میں نہ ڈالے گا اور تمہارے ساتھ بجز نیکی کے اور کچھ نہ کرے گا، کیونکہ تم صلہ رحم کرتے ہو اور عیال کا بار اٹھاتے ہو اور کسب کرتے ہو اور مہمانوں کی ضیافت اور حق کے کاموں پر لوگوں کی اعانت کرتے ہو اور یتیم کو جگہ دیتے ہو اور راست بات کہتے ہو اور امانت میں خیانت نہیں کرتے اور عاجزوں کی دستگیری کرتے ہو اور فقیروں کے ساتھ نیکی اور لوگوں کے ساتھ خوش خلقی کرتے ہو۔ یہ وہ طرز عمل تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقار میں روز افزوں اضافہ ہوا۔ جب آپ کی عمر ابھی 35 سال کی تھی، عبادت گاہ کعبہ کی عمارت ایک آتش زد کی اور پھر طغیانی کی سیل سے متاثر ہو گئی، چنانچہ اسے نئے سرے سے بنانے کی تجویز ہوئی۔ اس دوران حجر اسود کی تنصیب کا مشہور واقعہ بھی پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دانشمندی سے کام لے کر نپٹا دیا تھا۔ جب عمارت تیار ہو گئی تو 360 بت اس کے احاطے میں رکھ دیے گئے۔ عام الناس تو بت پرست تھے ہی، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دیگر ممالک کا سفر کر چکے تھے اور اپنے ملک کی بے سر و پا بت پرستی سے نفرت کرنے لگے تھے۔ ان لوگوں میں سے کچھ نے تو عیسائیت اختیار کی تھی اور کچھ لادین ہو گئے اور کچھ لوگوں کے خیالات توحید کے مطابق تھے، لیکن خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کیسے کرتے، یہ وہ صورتحال تھی جس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی زندگی اور خالق کائنات کے مسئلے کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر وقت شہر کے باہر جبل النور میں موجود غار حرا میں گزرنے لگا۔ روحانی ترقی کے مدارج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا ایسے خواب نظر آتے جن کے بعد میں جلد تعبیر نکل آتی۔ پھر رفتہ رفتہ آپ کو یہ محسوس ہونے لگا کوئی درخت یا پتھر آپ سے مخاطب ہے اور آواز دے رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ آوازیں بامانی الفاظ کا روپ دھارنے لگی۔ ابتدا میں آپ کو ان چیزوں سے خوف محسوس ہوا، لیکن پھر ان غیبی آوازوں سے انیست ہو گئی۔ چند سال اسی طرح گزرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو قدرت کی طرف سے آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جانے لگا اور اسی سال رمضان کے مہینے میں وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں اپنے آبائی شہر مکہ میں دین کی غلبے کی کوشش شروع فرمائی اور 3 برس تک سینہ بسینہ تبلیغ کے بعد اعلانیہ طور پر حرم کعبہ میں نماز باجماعت ہوئی۔ اس پر ہنگامہ آرائی ہوئی جس میں حارث بن ابی حبالہ نے شہادت پائی۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی راہ میں زمین پر بہا تھا۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافی عرصے تک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس اور میلے میں جاتے، بازاروں میں، گلی کوچوں میں، گھروں میں، الغرض جہاں بھی 2-4 آدمی دیکھتے انہیں توحید کی دعوت دیتے۔ جو کوئی ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیتا پھر کوئی ترغیب اور کوئی ظلم اسے متاثر نہ کر سکا۔ جب اہل مکہ نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ مسلمان کہیں اور چلے جائے۔ آخر مسلمانوں نے حبشہ کو ہجرت کی۔ قریش کے باعثر سرداروں نے نبوت کے 7ویں سال یہ معاہدہ کیا کہ کوئی شخص محمد کے خاندان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے گا۔ مسلمانوں کا مقاطعہ شروع کر دیا گیا۔ یہ 3 سال اتنے سخت گزرے کہ لوگ جنگلی بوٹیا اور چمڑے کے ٹکڑے ابال کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آخر کچھ شریف الطبع لوگوں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک خلاف انسانیت ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں کی طرف سے متحدہ اعلان کیا کہ وہ اس مقاطعے پر عمل نہیں کریں گے۔ مقاطعہ برخاست ہو چکا تھا، لیکن اس زمانے کی فاقہ کشیوں کے نتیجے میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب یکے بعد دیگرے فوت ہو چکے تھے۔ قبیلے کے نئے بزرگ ابو لہب، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی نہیں بنتی تھی، سردار ہوئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کنبہ بدر کر دیا گیا ہے، اب ان کو جو چاہے قتل کر ڈالے۔ اسی زمانے میں یعنی 27 رجب 10 نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک انعام عظیم حاصل ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے سرفراز ہوئے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈارس بندی لیکن شہر کے لوگوں کا سلوک بدستور موافق نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 14ویں سال 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور یہاں سے تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ دنیا بھر کے مورخین اس حقیقت پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل 7ویں صدی عیسوی میں دنیا کے ہر گوشہ میں اخلاق کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ کسی بھی مذہب کا کوئی صحیح اصول باقی و قائم نہیں رہا تھا۔ انسان سعادت و شرافت کا ہر نقش زمانے کے حافظے سے مٹ چکا تھا، اور ہر چار طرف ظلم و بے ایمانی و بے انصافی، بدتمیزی اور بے حیائی کے طوفانوں کی موجیں لہریں لے رہی تھی۔ صرف طاقت کا ایک اصول باقی رہ گیا تھا
جن کے پاس طاقت تھی وہ سب کچھ تھے، اور زیر دستوں کا خون بہانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ عورت کا مرتبہ اس سے زیادہ کچھ نہ تھا کہ وہ مردوں کے لیے ایک سامان نشاط تھی، اور بس انسانیت کے جملہ حقوق سے اس کو محروم کر دیا گیا تھا۔ دختر کشی، قمار بازی اور شراب نوشی عظمت و امارت کی علامتیں سمجھی جاتی تھی، اور اس طرح یہ برائیاں ہی نہیں رہ گئی تھی بلکہ انہوں نے خوبیوں کا روپ دھار لیا تھا۔ ہر قوم ان رذائل میں مبتلا تھی، اور جو افراد اور قومیں ان خصوصیات کی مالک نہیں تھی ان سے ان کو محرومی کا احساس ہوتا تھا، اور وہ ان خصوصیات رذیلہ کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ لیکن آج تقریباً 1400 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی کی دنیا اور اس کی خصوصیات موجود نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی اگرچہ بے حیائی، بدتمیزی اور ظلم و ستم موجود ہے، مگر کم از کم اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ رذائل کو رذائل جانتے اور سمجھتے ہیں، اور اگر اپنی انفرادی یا قومی مصلحتوں کی وجہ سے وہ ان رذائل کو اختیار بھی کرنا چاہتے ہیں تو رذائل کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کو خوبصورت توجیہات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ یورپ و امریکہ آج ایشیا و افریقہ کو اپنا محکوم و مجبور رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ان ملکوں اور قوموں کی زندگی پر قبضہ قائم رہے تاکہ یورپ اور امریکہ کی ریاستوں کو چند در چند فوائد حاصل ہو سکے۔ تو یہ یورپین و امریکن ریاستیں 7ویں صدی کے مغول و تاتار کی طرح ان پر یوں ہی فوج کشی نہیں کر دیتی، بلکہ کبھی کمزور ملکوں کی ترقی کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں، کبھی تجارتی و صنعتی ثقافتی تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں، کہیں فوجی معاہدے عمل میں آتے ہیں، اور اس طرح ہلاکو و چنگیز بن کر نہیں ہمدرد و دوست بن کر کمزور ملکوں کو اپنے شکنجے میں کسا جاتا ہے۔ الغرض آج ایک ایسی طاقت کی موجودگی کا احساس ہر تاریخ دان انسان کو ہے جو بلائی اور برائی میں تمیز کر رہی ہے، اور اسی طاقت کا تو یہ کرشمہ ہے کہ برطانیہ کو مصر پر اپنا قبضہ و اقتدار بحال رکھنے کے لیے بہت سی بین الاقوامی مصلحتوں کی آڑ لینی پڑی تھی۔ اسی طرح امریکہ کو افغانستان اور عراق پر قبضہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور اس نے حملہ کرنے کے لیے کئی جواز پیش کیے۔ الغرض 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں جب دنیا سرتاپا گمراہیوں میں غرق تھی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ نے اسلام کی روحانی قوت سے دنیا کی گمراہیوں کو مٹا ڈالا۔ خدا کے ڈر سے ہٹے ہوئے بندگان خدا کے سر اسی کے در پر لا کر جھکا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جہاں توحید خالص سے روشناس کرایا، وہاں اپنی تعلیمات سے علم و آداب اور تہذیب و اخلاق کے میدانوں میں بھی عربوں کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ ظہور اسلام کو ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری تھی کہ آدھی دنیا پر اس کا اقتدار تھا۔ ساری فضا پر عربوں ہی کے علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کا قبضہ تھا۔ حکومت کا اقتدار اعلیٰ ہی ان کے زیر نظام نہیں تھا، بلکہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جو ان کا احسان مند نہ ہو اور اس پر ان کی چاپ لگی ہوئی نہ ہو۔ تاریخ کا طالب علم جب اس انقلاب کو دیکھتا ہے تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا باقی نہیں رہتی۔ شام، فلسطین، مصر، ایران، روم، خراسان، طرابلس، اسپین، ہندوستان اور چین کے حالات اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ وہاں سے اس کے ذہن میں نقوش موجود ہوتے ہیں کہ یہ ممالک انتہائی غیر متمدن تھے، اور ان ملکوں کے رہنے والے حد سے زیادہ وحشی درندے ہیں۔ کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو ان میں موجود نہ ہو اور یہ اس پر فخر نہ کرتے ہو۔ لیکن وہ تاریخ زمانہ کے کچھ اوراق پلٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 100 سال سے بھی کم مدت میں انہی ممالک میں یکا یک جہالتوں کی زندگی فنا ہو گئی، بدعنوانیوں، بدکرداریوں اور ظلم و عدوان کی ظلمتوں کی طوفان گزر چکے ہیں، اور اب ان اقوام و ممالک میں تمدن و تہذیب ہے، انصاف و عدل ہے، اور انسان کی عظمت قائم ہو گئی ہے۔ شرافت و اخلاق ان کے کردار میں رچ بس گئے ہیں، جگہ جگہ علوم و فنون کے سرچشمے بہہ رہے ہیں۔ آخر یہ انقلاب کیسے اور کہاں سے آیا؟ اس کا جواب صاف اور واضح ہے۔ اگر تاریخ کی ناقابل انکار شہادت سے صحیح واقعات کو روشنی میں دیکھنے کی آرزو ہے اور تعصب و عناد قبول حق میں مانع نہیں ہے تو اس کا جواب ایک اور صرف ایک یہ ہے کہ دنیا کی برائیاں صرف اسلام نے دور کی ہے۔ کسی اور نظام کے بجائے صرف اسلام نے ہی دنیا سے بدعمالیوں اور بدعنوانیوں کو دور کر کے انسانیت و شرافت کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی جدوجہد ہم انشاءاللہ تعالی دوسرے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔